بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دریائے فرات یا نہر فرات ایشیا کا عظیم ترین دریا ہے۔ اس دریا کے بارے میں کئی ضعیف احادیث موجود ہیں۔ دریائے فرات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا پانی جنت سے بہنے والی نہر سے آتا ہے۔ اس دریا کو مختلف مذاہب میں مختلف اہمیت حاصل ہے۔ اس دریا سے سونے کے پہاڑ کے ظاہر ہونے کی پیشن گوئیاں بھی موجود ہیں۔ مزید یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت قریب کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی یہ بھی ہوگی کہ دریائے فرات پوری طرح سوکھ جائے گا۔ دریائے فرات بر اعظم ایشیا میں واقع ہے۔ دریائے فرات ترکی کی جانب مغرب سے شروع ہوتا ہے۔ جب یہ دریا ترکی سے شروع ہوتا ہے تو دو دریاؤں دریائے دجلہ اور دریائے فرات کا ایک ساتھ بہاؤ ہوتا ہے۔ پھر یہ دونوں دریا مشرق وسطی سے الگ الگ بہتے ہیں، یعنی درمیان میں یونان کا قدیم علاقہ میسوپوٹیمیا کی تہذیب اور وادی آ جاتی ہے۔ یہ دونوں دریا ترکی میں مشرق وسطی کی جانب تقریباً 50 میل تک کا سفر ایک ساتھ طے کرتے ہیں۔ دریائے فرات کی کل لمبائی 2800 کلومیٹر ہے۔ دریائے فرات اور دریائے دجلہ کی وجہ سے عراق کا قدیم نام ابو نہرین تھا، جس کا مطلب ہے دو نہریں۔ اس علاقے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ بے انتہا زرخیز ہے۔ ہر قوم یہاں اپنا قدم جمانا چاہتی ہے اور اسی بنا پر وہ ایک دوسرے کو آباد اور برباد کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دجلہ اور فرات کا درمیانی حصہ کئی قدیم تہذیبوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دریائے فرات اور دریائے دجلہ دینی، سیاسی، تجارتی حکمت عملی کی اہمیت کے حامل ہے۔ ان کے اطراف کا زرخیز علاقہ اناطولیہ ہی نہیں بلکہ عالم تاریخ کا رخ تبدیل کرنے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ یہ علاقہ ہزاروں سال سے تجارت اور زراعت کا مرکز رہا ہے، تاہم کبھی اس دریا پر کسی قسم کا پل تعمیر نہیں کروایا گیا۔ اس دریا کے بارے میں خیال ہے کہ یہ اس علاقے کو تقریباً 30,000 سال سے سیراب کر رہا ہے۔ دریائے فرات کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، ان کے اہل خانہ اور ان کے دوستوں کو شہید کیا گیا۔ جی ہاں، یہ وہی دریا ہے جس کے کنارے ان کو 10 دن تک پیاسا رکھا گیا۔ ان پر یزید نے فوج مسلط کی، ان پر دریائے فرات کا پانی بند کر دیا گیا۔ 10 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے لوگ اور ان کے ساتھی پیاسے رہے، اور بالآخر محرم کے 10ویں دن اسی مقام پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں اور ان کے اہل خانہ کو شہید کر دیا گیا۔ دریائے فرات کی ایک اور بڑی اہمیت یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج میں آسمانوں کا سفر کروایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی پر تمام صحابہ کرام کو بتایا کہ میں نے آسمان سے زمین پر 2 نہریں دیکھی۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ ایک دریائے فرات اور دوسرا دریائے نیل ہے۔ حالیہ ناسا کی رپورٹ میں بھی یہی بات بتائی گئی ہے کہ زمین پر 2 دریا بہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب ان کے بارے میں غور کیا گیا تو واقعی ایک دریائے فرات اور دوسرا دریائے نیل ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو بات کہی تھی وہ بالکل سچ ثابت ہو چکی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریائے فرات کے بارے میں حیران کن پیشن گوئیاں کی تھی، جن میں سے ایک بلا شبہ ثابت ہو چکی ہے اور دوسری مستقبل قریب میں انشاءاللہ وقوع پذیر ہو جائے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک برپا نہ ہوگی جب تک دریائے فرات میں سے ایک سونے کا پہاڑ ظاہر نہ ہو جائے۔ لوگ اس پہاڑ کے سونے کو حاصل کرنے کے لیے جنگ کریں گے، جس کے نتیجے میں 99% لوگ قتل ہو جائیں گے۔ ان میں سے ہر ایک شخص کی خواہش ہوگی کہ شاید وہ زندہ بچ جائے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کوئی شخص اگر اس موقع پر موجود ہو، اسے چاہیے کہ وہ اس میں سے کوئی چیز نہ لے۔ یہ حدیث مسلم شریف اور بخاری شریف دونوں میں موجود ہے۔ ان احادیث کی وضاحت کے مطابق یہ دریا اپنا رخ بدل لے گا، پانی کی سطح کم ہو جائے گی،
تب لوگ دیکھیں گے کہ اس میں سونے کا پہاڑ ہے، تو شاید کسی حکمت کی وجہ سے ہمیشہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہا۔ اس دریا کے ایک حصے کو شیت العرب کہا جاتا ہے کیونکہ یہ شرط العرب کے علاقے سے شروع ہوتا ہے۔ یہ دریا قدیم ترین تہذیب میں سبتامیا کو بھی سیراب کرتا ہے، جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ ابھی تک اس دریا میں سونے کی موجودگی کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، یہ سونا کہاں دفن ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب یہ دریا سونے کو ظاہر کر دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس سونے کو لینے کے لیے اس پر جھپٹ پڑیں گے۔ ہر کوئی چاہے گا کہ یہ سونا مجھے مل جائے، اور اس جپٹا جپٹی میں اس قدر و غارت ہوگی، مثلا 100 آدمیوں میں سے صرف ایک آدمی زندہ بچے گا، یعنی 99% کی موت ہو جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی وہاں موجود ہو تو وہ اس سونے میں سے کوئی چیز لینے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے فتنہ اور عذاب ہوگا۔ یہ حدیث بلا شبہ تکمیل پائے گی، لیکن ابھی تک یہ معجزہ ظاہر نہیں ہوا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض نشانیاں ایسے بیان فرمائی ہیں جو پوری ہو چکی ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک ایسی آگ ظاہر ہوگی، اس سے اہل حجاز کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ 7ویں صدی ہجری میں یہ آگ لگ چکی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آگ اتنی بلند تھی کہ عرب کے اونٹ رات کے اندھیرے میں اس کی روشنی سے روشن ہو گئے تھے، جبکہ یہ آگ عراق کی حکومت سے متعلقہ علاقے میں لگی تھی۔ لہذا محدثین کا یہ اتفاق ہے کہ 7ویں صدی میں یہ پیشن گوئیاں مکمل ہو چکی ہیں۔ تو بعض نشانیاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں، اور بعض کا مکمل ہونا ابھی باقی ہے۔ قیامت قریب میں یہ دریا سوکھ جائے گا اور اس کی سطح کم ہو جائے گی، جس کی بنا پر اس میں سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا اور عظیم ترین فتنے کے برپا ہونے کا سبب بنے گا۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔